حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا، 3 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے دوسری صاحبزادی کا نکاح شیخ محمد افضل صاحب سے کر دیا تھا۔ ان سے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تربیت میں رہتے تھے، انہی سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جس مدرسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے وہیں انہی کی تربیت میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری توجہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تھی۔ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیعمل بعمل اہل النار ثم يسبق علیہ القدر فیعمل بعمل اہل الجنہ ویدخل الجنہ، کہ بندہ جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور آخری وقت میں وہ جنت والے اعمال کرتا ہے، اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے، اس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے، ایک پنڈت سے بچپن سے ان کا دوستانہ تھا۔ وہ مدرسے میں آتا جاتا تھا۔ مدرسے میں جو کنواں تھا، روزانہ کا یہ معمول تھا کہ صبح کو آتا، اس کنویں پر غسل کرتا، نہاتا، اور جل لے کر پانی لے کر سورج کے اوپر چڑھاتا تھا۔ اسی طرح اس پنڈت کا یہ عمل چلتا رہا اور وہ کرتا رہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ادب کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کہتے تھے، اگرچہ پنڈت کا یہ عمل ہمیں بڑا گراں گزرتا تھا، طبیعتوں پر بڑا بھاری گزرتا تھا کہ مدرسے کے اندر آ کر سورج پر جل چڑھائے اور ہمارے مدرسے کے کنویں کے اوپر نہائے اور غسل کرے، لیکن ادب کی وجہ سے ہم کچھ نہیں بولتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نانا کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس پنڈت کا برابر یہی عمل جاری رہا، وہ آتا، غسل کرتا اور سورج کے اوپر جل چڑھاتا اور چلا جاتا۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق وہ مدرسے میں آیا اور اس نے ہاتھ میں پانی لیا، سورج کی طرف رخ کیے ہوئے تھا، ابھی سورج کے اوپر اس نے جل چڑھایا نہیں تھا کہ میں پہنچا، اور میں نے اس زمانے کے اعتبار سے ایک غیر مسلم کو جس طرح سلام یا آداب بجا لانے چاہیے وہ میں نے آداب بجا لائے، تو انہوں نے میرے لیے دعائیں دیں اور کہا بیٹا قریب آؤ۔ میں قریب گیا تو مجھ سے وہ پنڈت کہنے لگا کہ بیٹا تم جانتے ہو تمہارے نانا سے میرا بچپن سے دوستانہ ہے اور تعلقات ہیں، لیکن بچپن گزرا، جوانی گزری، یہاں تک کہ تمہارے نانا کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن تمہارے نانا نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، کبھی اسلام کی مجھے دعوت نہیں دی، اور کبھی بھی ناگواری کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ لیکن آج میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، معلوم نہیں میرے دل کے اندر خود بخود بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایمان کو اور اسلام کو قبول کر لوں، میں ایمان لے آؤں، حالانکہ کسی نے مجھے دعوت نہیں دی، لیکن میرا دل اندر سے بے چین اور ایمان لانے کو دل چاہ رہا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے طبیعت بے چین ہے۔ اگرچہ میں اسلام کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پر اسلام کو قبول کروں، تاکہ تم میرے اسلام کے لانے پر گواہ رہو، میرے ایمان کے قبول کرنے پر شہادت دو اور گواہی دو۔ تو حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا بہت اچھا، لیکن آپ کو ختنہ بھی کرانی پڑے گی۔ وہ اس پر بھی تیار ہو گیا، تو پھر میرے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ پنڈت کہنے لگا کہ میرے کوئی لڑکا یا لڑکی تو نہیں ہے، البتہ پوتے اور نواسے ہیں
جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام لے آیا ہوں، تو ظاہر ہے وہ مجھ پر ناراض ہوں گے، بے پناہ ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے مجھے کچھ جگہ دے دو، میرے پاس بے پناہ پیسہ ہے، دولت ہے، میں تمہارے اوپر بار اور بوجھ نہیں رہوں گا۔ تو میں نے کہا، حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا وہ پیسہ بھی آپ اپنے پوتوں کو دے دو، آپ میرے گھر رہیں، اور میں جس طرح اپنے نانا کی خدمت کرتا تھا اسی طرح میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ لہٰذا حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایمان لانے کے بعد وہ رہنے لگے، 40 دن تک رہے، اور 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پوری زندگی کفر پر گزاری، اعمال کفر پر گزاری، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ تقدیر غالب آئی، تقدیر میں جنتی لکھے ہوئے تھے، اور آخر میں ایمان قبول کر کے جنت کے حقدار بن گئے۔